الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین المتین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاکرین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے موضوع منتخب بڑا عجیب و غریب کہ ایک بیہودہ عالم جس نے نازیبا کلمات آقا علیہ السلام کی شان میں استعمال کیے، ائمہ کرام کو برا بھلا کہا، اس نے جو بے سر و پا کی بات کی ہے اس کے اوپر گفتگو کی جائے اس سے پیش کر ایک بار جی لگا کر لو لگا کر آقا کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرے۔ پڑھیں بابا سے بلند صلی اللہ علیہ نبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نام نہ لیں تب بھی کام ہو جاتا ہے، لیکن اتنا یاد رکھیں کہ اسی کے بارے میں کبھی بدکاری کا مقدمہ بھی چلا جس کو جیل کی سیر بھی کرنی پڑے، ایسے بے حیا آدمی کو بلا کر اصلاح معاشرہ کرایا جا رہا، جو خود اصلاح کا محتاج ہے اس کے ذریعے سے اصلاح کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ہمارے پاس ان کے جامعہ جس کو سلفیہ کہتے ہیں اس کی تحریر موجود ہے، جس کے اندر بتایا گیا کہ اس آدمی کا خارجہ وہاں سے ہوا ہے، اور دھول پور راجستھان کا فتویٰ یہ بھی موجود ہے کہ اس آدمی کے پیچھے امت مسلمہ کی نماز نہ ہوگی، بدچلن ہے، بدکار ہے، زناکار ہے، یہ الفاظ موجود ہیں۔ اور اخبار تو آپ لوگوں نے دیکھے، اخبار کے تراشے وغیرہ، دینک جاگرن، دینک بھاسکر اور دیگر جو یو پی میں اخبارات نکلتے ہیں ہندی میں، تمام اخبارات میں اس کا نام آیا۔ جب لوگوں نے پوچھا کہ بھائی یہ مقدمہ کیوں چلا، اور کلپ بھی خوب چلی تھی، بڑے اچھے اچھے القابات سے اس عورت کو اس نے یاد کیا ہے، بڑی بے شرمی کی ساری حدیں پار کی ہیں اس آدمی نے، تو اس نے بڑی شرارت اور خرافات بکی۔ بہرحال ان خرافات پہ کلام کرنا مقصد نہیں ہے، مقصد یہ ہے کہ ایسا آدمی جس کا بائیکاٹ ہونا چاہیے تھا، جس کو توبہ کرانا چاہیے تھا، اس سے توبہ نہیں کرائی گئی بلکہ اس سے خرافات اور حفوات بکوائے گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نازیبا کلمہ کہلوایا گیا، اور ائمہ کرام کو طعن و تشنیع کی گئی۔ الیاذ باللہ، اللہ تعالیٰ ایسے ناہنجاروں سے امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے۔ اس نے بہت سارے کلمات کہے، اور ان کلمات کا کچھ خلاصہ پیش کروں گا، اس کے بعد ان کے جوابات احادیث کی روشنی میں دینے کی کوشش کرتا ہوں۔ اس سے پہلے کہ جوابات کا سلسلہ شروع ہو، ایک بار اور جھوم جھوم کر درود پاک پڑھیں صلی اللہ علیہ نبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اس ناہنجار نے ایک کلمہ یہ کہا کہ جب قرآن حضور پر نازل ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سید الانبیاء ہوئے، یعنی قرآن کے نزول سے پہلے آقا علیہ السلام سید الانبیاء نہ تھے معاذ اللہ، لیکن اس کا یہ جملہ بلا شبہ حدیث صریح کے خلاف ہے کہ نزول قرآن سے پہلے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سید الانبیاء، آقا علیہ السلام دنیا میں آئے تو امام الانبیاء بن کر آئے، اور آج بھی آقا علیہ السلام دنیا میں برزخی زندگی اور دنیاوی زندگی گزار رہے ہیں تو صرف امام الانبیاء بن کر، اور امام الانبیاء کے جو خصوصیات ہیں سب آپ کے اندر پائے جاتے ہیں۔ اب سنیں حدیث پاک، ایک بار جی لگا کر درود پاک سنائیں، پھر حدیث سناتا ہوں۔ صلی اللہ علیہ نبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ حدیث پاک ترمذی شریف دوسرا حصہ صفحہ 203، المواہب اللدنیہ پہلا حصہ
صفحہ 187 الخصائص الکبریٰ پہلا حصہ، صفحہ 85 الجامع الصحیح تیسرا حصہ صفحہ 333 کے اندر ہے، اور یہ حدیث حسن ہے جس کے راوی حضرت ابو بکر ابن ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں، یہ بیان فرماتے ہیں، پہلے واقعے کا خلاصہ دیکھ لیں، حدیث بڑی لمبی ہے، چنانچہ یہ بیان کرتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب ملک شام تجارت کے لیے جانے لگے تو آقا علیہ السلام کی عمر شریف 12 سال ہے۔ 12 سال میں قرآن اترا ہے؟ جب حضور کی عمر شریف 12 تھی تو قرآن آیا؟ قرآن تو اس وقت آیا جب آقا علیہ السلام کی عمر شریف 40 سال کی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے نزول کا سلسلہ جاری فرمایا۔ 12 سال کی عمر شریف آقا علیہ السلام چچا سے لمٹ گئے، چچا نے شفقت فرمائی اور ساتھ میں لے کر چلنے لگے، چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چچا کے ساتھ اور قافلے کے ساتھ رواں دواں ہوئے، پھر ایک راہب کے پاس پہنچے، فحلوا رحالہم، تو وہاں پر ایک درخت تھا، اس مقام کو مقام بصرا کہا جاتا ہے، وہاں پر کجاوے کو رکھ دیا، اور رکھنے کے بعد اس راہب کو جو ہے کبھی وہ راہب جو ہے ان کی طرف نکل کے آیا، وَكَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ يَمُرُّونَ بِهِ فَلَا يَخْرُجُ إِلَيْهِمْ وَلَا يَلْتَفِتُ، اس سے پہلے بہت سارے قافلے آتے تھے جاتے تھے لیکن راہب ان کی طرف توجہ نہ دیتا تھا۔ اب کی جب قافلہ آ کے ٹھہرا تو راہب ان کی طرف نکل کے گیا، راہب ان کی طرف نکل کر کے گیا، اور جانے کے بعد ان لوگوں سے گفتگو کی اور بار بار جاتا آتا حتی جاء فاخذ بید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال هذا سید العالمین هذا رسول رب العالمین، آقا علیہ السلام کے ہاتھ کو پکڑا اور پکڑتے ہی کہتا ہے هذا سید العالمین، یہ سارے جہان کے سردار ہیں۔ اس نے بتا دیا آقا علیہ السلام 12 سال کی عمر میں سارے جہان کے سردار ہیں، ارے جہان میں انبیاء بھی آتے ہیں، اس نے بتا دیا تھا۔ آقا علیہ السلام نے نبوت کا اعلان نہیں فرمایا، پھر بھی سب کے امام مصطفیٰ کریم ہے، تو امام الانبیاء ہونے کا ذہن یہاں سے مل گیا۔ اور تم کہتے ہو نزول قرآن کے بعد، ارے میں کہتا ہوں قرآن ملا تو میرے مصطفیٰ کے صدقے ملا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو عظمت عطا فرمائی تو مصطفیٰ کریم کے صدقے عطا فرمائی۔ ہم تو کھلے لفظوں میں بولتے، خدا کی قسم قرآن کو ہم نے قرآن جانا تو مصطفیٰ کی زبان سے جانا ہے نا، امام الانبیاء۔ تو کیا کہتا ہے ھذا سید العالمین، یہ سارے جہان کے سردار ہیں۔ خالی ایک جہان نہیں بابا، سارے جہان کے سردار ہیں۔ کہا کون کون جہان؟ کہا عالم ارواح، یہ بھی ایک جہان اور دنیا ہے۔ کہا ارواح کے علاوہ اجسام، کہا یہ بھی ایک دنیا ہے۔ کہا برزخ، کہا وہ بھی ایک دنیا ہے۔ کہا محشر، کہا وہ بھی ایک دنیا ہے۔ تو وہ بس کہتا ہے راہب کہ جتنے بھی جہان دنیا میں جتنے بھی جہان اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائے، تمام جہان میں جو بھی بستا ہو، سب کے سردار تو مصطفیٰ کریم ہے، سب کے سردار آقا علیہ السلام ہے۔ بتائیے 12 سال میں قرآن نازل ہوا تھا، حضور کی عمر شریف 12 سال کی ہے تو قرآن نازل ہوا؟ اس سے پہلے ہی سارے جہان کے سردار ہو گئے۔ ہزارے جہان کے سردار تو امام الانبیاء بھی ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ ارے بولو ہوئے کہ نہیں بھائی؟ ارے زور سے بولنا چاہیے دیوانوں کو سبحان اللہ۔ اس نے کہا ھذا سید العالمین، یہ سارے جہان کے سردار ہیں۔ اب اس نادان کو اگر حدیث آتی تو اہل حدیث اگر ہوتا اس حدیث کو ضرور پڑھتا، لیکن معلوم ہوا نام کے اہل حدیث بہت سارے ہیں لیکن حقیقت میں جو سنت پہ عمل کرتا ہے وہی تو حدیث والا ہوا کرتا ہے۔ الحمدللہ حدیثوں پہ تو ہمارا عمل ہے، ہم امام الانبیاء کہتے ہیں تو حدیث کے دم پہ کہتے ہیں، حدیث کے بنا پر کہتے ہیں۔ اس کے بعد جانتے ہیں وہ لوگ جو کہتے ہیں 40 سال میں نبی بنے، ارے نادان تھوڑی حدیث کے جملے کو سن۔ راہب کو نظر آ گیا کہ یہ 12 سال میں بھی نبی ہیں، راہب نے یہ کہہ دیا ھذا رسول رب العالمین، یہ رب العالمین کے پیغمبر ہیں۔ 12 سال میں ہی کیا ہیں؟ پیغمبر ہیں۔ اس کے بعد اور بہت ساری گفتگو اس نے کی تو لوگوں نے کہا، جو گئے تھے ساتھ میں ان لوگوں نے کہا ما علمک، کیسے معلوم ہو گیا تم کو
کہ یہ سارے جہان کے سردار ہیں اور رب العالمین کے محبوب ہیں، کیسے معلوم ہوا آپ کو؟ پیغمبر ہے، کیسے معلوم ہوا؟ تو اس نے برجستہ کہا انکم حین اشرفتم من العقبہ لم یبقى شجر ولا حجر الا خر ساجدا ولا یسجدان الا لنبی۔ اس نے ابراہیم نے کہا جب تم لوگ گھاٹی سے نیچے اتر رہے تھے تو میں نے دیکھا جو درخت ان کے سامنے آتا یا جو پتھر ان کے سامنے آتا ان کے سامنے سجدہ کر رہا تھا، اور یہ درخت اور پتھر کبھی بھی نبی کے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں کرتے۔ اس وقت تک سجدہ تعظیمی جائز تھا۔ سجدہ تعظیمی کیا تھا؟ جائز تھا، لیکن مصطفیٰ نے اس جائز کو حرام فرما دیا۔ فرمایا اگر حکم دیتا تو عورت کو دیتا اپنے شوہر کو سجدہ کرے، مصطفیٰ نے منع فرما دیا۔ لیکن اس سے پہلے تو سجدہ ہو رہا ہے، شرک ہوا تھا۔ ارے بولو لو بابا۔ لیکن اس نادان نے یہ بھی کہا کہ جالی اگر کوئی چومے تو شرک ہو جائے، جالی چومے تو کیا ہو جائے؟ شرک ہو جائے۔ ابھی اس کو چومنے کا مطلب ہی نہیں معلوم۔ ارے قرآن چومے تو شرک ہونا چاہیے، قرآن چومے تو شرک ہونا چاہیے، لیکن قرآن چومنے پہ نہیں ہوتا۔ کہا آلات علیہ رحمت و رضوان نے جو سنیوں کو تعلیم دے وہ تعلیم کون سی؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، اور صدر الشریعہ نے بہار شریعت جو چھٹے حصے کے اندر لکھا ارشاد فرماتے ہیں جب روضے پہ آ گئے تو ہاتھ مت لگاؤ جالیوں کو، اس لیے کہ یہ کیا کم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے در محبوب کو دکھا دیا۔ ارے ہم کو تو منع کیا گیا ہمارے مسلک میں ہاتھ نہ لگاؤ، اور ہم لگائیں بھی کیسے؟ ایک میلے کچیلے ہاتھ، گناہ میں ڈوبے ہاتھ، تو ہاتھ لگائیں بھی تو کیسے لگائیں؟ کس منہ سے لگائیں؟ ہم کو تو روکا گیا۔ لیکن پھر بھی اگر ہمارا کوئی بھائی چومتا ہے تو تعظیم کی نیت سے چومتا ہے کہ عبادت سے؟ آپ بولو، زور سے بولیں آپ، ہاں، تاکہ یہ نہ کہیں کہ مولانا سکھائیں، ہے نا۔ اور یہ مسجد تو ایسی الحمدللہ، نام تو میرے غوث کی نسبت ہے، اور غوث کی نسبت سے آواز بڑی دور پہنچتی ہے نا۔ ہو سکتا ہے سماعتوں سے اللہ تعالیٰ ٹکروا دے آواز، ہے نا۔ ہم یہاں سے بولیں گے پہنچے گی آواز، بہت سارے ہیں، آواز پہنچ جائے گی، اور پہنچنی بھی چاہیے۔ میں تو کہتا ہوں میرے پاس کاغذ لکھ کے آنا بھی چاہیے، گفتگو کرنے کے لیے، بیٹھک کرنے کے لیے کاغذ بھی آنا چاہیے۔ تو جالی ہم چومتے بھی ہیں، اولاً تو منع کیا گیا ہاتھ مت لگاؤ، لیکن اگر کسی بھائی نے چوم لیا، مارے محبت کے چوما تو تعظیم سے چومتا ہے، عبادت کی نیت سے نہیں چومتا تو شرک کیسے ہو جائے گا، ہے نا۔ اللہ تعالیٰ ان نادان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں تو شروع سے کہتا ہوں جو بدتمیز ہوتا ہے وہ نادان ہوتا ہے۔ امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں اگر تم کو نور علم چاہیے تو گناہ چھوڑ دو، اس لیے کہ علم اجالا ہے اور گناہ اندھیرا ہے، جہاں پر اندھیرا ہوتا ہے وہاں اجالا نہیں ہوتا۔ یہ نادان، ناہنجار، بدکار، برائی کا ارتکاب کرنے والا خود اس کے مولانا نے فتویٰ دے دیا، اخبارات میں آ گیا، جب بدکاریوں کا ارتکاب کر لیا تو گناہ کا اندھیرا آ گیا تو علم کا اجالا کیسے آ سکتا ہے؟ اس لیے تو یہ نادان ہیں، نادان جاہل ہیں، اور ان کے ہاں تو سب جاہل ہوتے ہیں، کیونکہ ابھی آگے بتائیں گے، بولتے عالم کے پاس جانے کی کیا ضرورت ہے؟ تو تم اسٹیج سے بیان کر رہے ہو، تم جاہل ہو کیا؟ بولے عالم کے پاس جانے کی کیا ضرورت، تو اسٹیج سے تم بیان کر رہے ہو، کیا جاہل ہو؟ اور اگر پھنسیں گے نا کسی فتوے میں، بولیں گے ہمارے عالم کا فتویٰ ہماری جوتی کے نوک پہ۔ ابے تیرے عالم کا قول جوتی کے نوک پہ ہے تو تیرے یہاں جتنے پیشوا ہیں سب جاہل ہیں، کیونکہ حدیث پاک میں آیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ایک وہ وقت آئے گا اتخذ الناس رؤوسا جہالا فافتوا بغیر علم فضلوا واضلوا۔ آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں ایک وہ وقت آئے گا کہ لوگ جاہلوں کو اپنا پیشوا بنا لیں گے، پھر جاہل فتویٰ دیں گے، خود گمراہ ہوں گے، دوسروں کو گمراہ کریں گے۔ تو اب ان کے یہاں تو اب عالم تو ہے نہیں، اب جب عالم نہیں ہے تو ان لوگوں نے کس کو پیشوا بنایا؟ آپ بولو نا یار۔ تو آقا علیہ السلام نے انہی کے بارے میں فرما دیا آئے گا وہ وقت جاہلوں کو پیشوا بنائیں گے اور یہ خود فتویٰ دے کے گمراہ ہوں گے، دوسروں کو گمراہ کریں گے۔ میرے آقا علیہ السلام نے 14 صدی بعد جو معاملہ ہونے والا تھا 1400 سال پہلے ان کی گمراہی کا فتویٰ دے دیا ہے۔ ارے میرے اعلیٰ حضرت علی رحمت اللہ رضوان تو خالی حضور کی سنت پہ عمل کر رہے ہیں، اعلیٰ آقا علیہ السلام کی سنت پہ عمل کرتے ہیں، تو بولے ڈائریکٹ جناب
کہ عالم کے پاس بھی جانے کی کیا ضرورت. اب ایک حدیث اور سنیں, اور یہ یاد رکھے جو حوالہ دے رہا ہوں نا, یہ اسلام 360 انہی کا سافٹ ویئر ہے نا, اسی کے حوالہ خاص طور سے دوں گا تاکہ یہ بات میں منہ نہ کر سکے, ہے نا. انہی کے گھر سے بات آئے تو کیا بات ہے یار, ہے نا. مدعی لاکھ پہ بھاری ہے گواہی تیری, بلکہ میں تو کہتا ہوں سافٹ ویئر تیرا. سنیں اب حدیث, بخاری شریف حدیث نمبر 7307, جس کے راوی حضرت عروہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا, میں نے آقا علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا, ان اللہ لا ينزع العلم بعد ان اعطاکموہ انتزاعا, اللہ تبارک و تعالیٰ علم نہیں اٹھائے گا اس بعد اس کے کہ تم کو اس نے علم دیا. تو کیسے اٹھائے گا؟ وَلَكِنْ يَنْتَزَعُهُ مِنْهُمْ مَا قَبَضِ الْعُلَمَاء بِعِلْمِهِمْ, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ علم اس طور پر اٹھائے گا کہ علماء کو اٹھا لے گا. جب علماء کو اٹھائے گا فَيَبْقَى نَاسٌ, جو عالم تو جاہل لوگ رہ جائیں گے, یستفتونا, ان سے فتوے پوچھے جائیں گے, فَيَفْتُونَ بِرَأْيِهِمْ, تو اپنی رائے سے فتوے دیں گے, فَيَضُلُّونَ وَيُضِلُّونَ, تو وہ لوگ خود گمراہ ہوں گے, دوسروں کو گمراہ کریں گے. کچھ سمجھے کہ نہیں آپ؟ اگر عالم فتویٰ نہ دے, کوئی عام آدمی فتویٰ دیتا ہے نادانی کی وجہ سے, تو گمراہ خود ہو رہا ہے, دوسروں کو بھی گمراہ کر رہا ہے. ایک حدیث پاک میں تو یہاں تک آیا, من افتى بغیر علم فعلیہ لعنۃ اللہ والملائکہ والناس اجمعین. آقا فرماتے ہیں جو معلومات نہ ہونے پر فتویٰ دے, اس پر اللہ کی لعنت, فرشتوں کی لعنت اور تمام لوگوں کی لعنت ہے. معلوم یہ ہوا کہ عالم ہونا کیا ہے, فتویٰ دینے کے لیے ضروری ہے. لیکن یہ کہتے ہیں عالم کے پاس جانے کی کیا ضرورت؟ ہم کہتے ہیں عالم کے پاس جانے کی ضرورت قرآن بتاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا, فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نہیں معلوم ہے تو علم والوں سے پوچھ لو. قرآن کہہ رہا ہے جاؤ علم والوں کے پاس. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ پوچھو علم والوں سے. اور یہ نادان کہتے ہیں عالم کے پاس مت جاؤ, سمجھ میں آ گیا کہ دنیا کو بتاتے ہیں قرآن پہ عمل کرو, لیکن در حقیقت قرآن کے مخالف سب سے زیادہ یہی ہے. ورنہ کس کے پاس بھیجتے؟ ارے بولو بھائی, کس کے پاس بھیجتے؟ عالم کے پاس. اور وہ کیا جاہل ہے, میں تو کہتا ہوں پکا جاہل تھا وہ. اس نے کیا کہا؟ قرآن نازل ہونے کے بعد حضور کیا بنے؟ امام الانبیاء. اور ابھی حدیث ترمذی شریف کی اور کئی حوالے پیش کیے گئے. حضور کتنے سال میں؟ 12 سال. یہ تو 12 سال میں معلوم پڑا لوگوں کو, ورنہ مصطفیٰ جلوہ گر ہوئے تو امام الانبیاء بن کر جلوہ گر ہوئے. اللہ تعالیٰ نے نور مصطفیٰ سے سب کو پیدا فرمایا. یہی وجہ کہ آقا علیہ السلام اصل ہیں. تو لوگوں نے پوچھا ما علمکا, اے راہب تجھ کو کس نے بتا دیا یہ سید الانبیاء ہے, یہ سید العالمین ہے, تجھ کو کس نے بتا دیا رسول رب العالمین ہے؟ تو اس نے کہا بابا جب تم لوگ اتر رہے تھے نیچے تو میں نے دیکھا جو درخت ہیں, جو پتھر ہیں, ان کے سامنے سجدہ کر رہے ہیں, اور درخت اور پتھر کبھی غیر نبی کو سجدہ نہیں کرتے. اس کے بعد بڑا معاملہ پیچیدہ ہوا. اس نے کہا بابا ایسا ہے کہ اب میں آپ لوگوں کی دعوت کرتا ہوں, اس سے پہلے دعوت بھی نہیں ملی. آقا کا آنا روزی کا ذریعہ ہوتا ہے. حضور جہاں آقا کی رحمت روزی ملنے کا ذریعہ, تو اس نے دعوت دی. جب لوگ دعوت کھانے گئے اس نے باقاعدہ کھانا بنایا. فصنع لهم طعاما, ان کے واسطے کھانا بنایا, ان کے پاس آیا اور کہنے لگا آج تم لوگوں کی دعوت ہے. تو سب لوگ آ گئے لیکن آقا علیہ السلام کو نہیں لائے. لو جن کی وجہ سے دعوت ملی انہیں کو چھوڑ دیا, جن کی وجہ سے جن کا وسیلہ لگا دعوت ملنے میں انہیں کو چھوڑ دیا. اس کے بعد اس نے کہا کوئی رہنے نہ پائے, تو کہا سب تو آ گئے, ہاں ایک بچہ ہے چھوٹا سا جو رہ گیا. ارے کہا لاؤ لاؤ لاؤ. گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس نے دیکھا تو کیا دیکھتا ہے؟ وعلیہ غمامۃ تظلہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم 12 سال کی عمر ہے, آپ دعوت کھانے تشریف لا رہے ہیں, لیکن آپ کے اوپر بادل سایہ کر رہا ہے, بادل سایہ کر رہا ہے. 12 سال میں بادل کو بھی معلوم ہے نبی ہے, درختوں کو معلوم ہے نبی ہے, پتھروں کو معلوم ہے نبی ہے, لیکن یہ عجیب امتی ہے جس کو 40 سال بعد معلوم ہو رہا ہے. یہ عجیب امتی ہے, لیکن ان امتیوں کو بہت پہلے معلوم ہو گیا. بہرکیف اس کے بعد ان لوگوں نے کوئی نشانی نہ دیکھی, کھانے سے فارغ ہو گئے. تو فارغ ہونے کے بعد ان لوگوں نے کہا
ایسا ہے کہ ہم کو بھی کوئی نشانی بتا تو ہم بھی دیکھ لیں، دل میں محبت پیدا ہو۔ تو جب دعوت کھا کے جانے لگے تب اس راہب نے کہا جانا تو درختوں کی شاخوں کو دیکھنا۔ کس کو دیکھنا؟ ارے تم کہتے ہو نبی کے لیے جھک گئے تو شرک ہو گئے، ہم کہتے ہیں نبی کے لیے جھک گئے تو بلند ہو گئے۔ نبی کے سامنے جھکو تو صحیح، اللہ تعالیٰ بلندی عطا فرمائے گا۔ ہاتھ پاؤں چومنا ترمذی کی حدیث اور ابن ماجہ کی حدیث سے ثابت ہے۔ یہ خالی اشارہ کر رہا ہوں، موضوع ہمارا یہ نہیں ہے، اس پہ کبھی موضوع رہے گا تو بتاؤں گا پھر حدیث ہے۔ تو کہا درخت کی شاخوں کو دیکھ لینا۔ چنانچہ دعوت کھائی، اور دعوت کھانے کے بعد جب گئے تو جانے کے بعد ان لوگوں نے درختوں کی شاخوں کو دیکھا تو کیا دیکھا؟ آقا علیہ السلام تشریف لائے، قد سبقوا الی فیء الشجر، جب آقا علیہ السلام درخت کے سائے کی طرف آگے بڑھے، فلما جلس، حضور بیٹھ گئے، مالا فیء الشجرۃ علیہ، آقا علیہ السلام کے اوپر درخت کا سایہ جھک گیا، درخت کا سایہ جھک گیا، درخت کی شاخیں جھک گئیں۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان۔ بہرحال بڑی لمبی حدیث پاک ہے، بس بتانا مقصد یہ ہے کہ راہب کو کتنے سال میں راہب نے بتایا حضور سید العالمین ہے، اور یہ 40 سال کے چکر میں پریشان ہے۔ ارے 40 کے خلاف یہی ہے، تو سمجھے آپ؟ نہیں 40 کے خلاف بھی ہیں، 40 کی تائید بھی کرتے ہیں، 40 دن کا لگاتے بھی ہیں اور 40 کے خلاف بھی نظر آتے ہیں، اور یہ لوگ تو بہت خلاف ہیں۔ بہرحال ابھی انشاءاللہ اس پر حدیث بتائی جائے گی۔ اب درود پاک پڑھے، بات سمجھ میں آ گئی نہیں؟ امام الانبیاء، ارے امام الانبیاء تب امام الانبیاء ہے جب اللہ نے پیدا فرمایا، تب سے امام الانبیاء اور ہمیشہ کے لیے امام الانبیاء۔ اللہ نے وہ منصب دیا ہے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اب اس کے بعد ایک اور یہ نادان کہتا ہے کہ قرآن و حدیث کے ہوتے ہوئے اجتہاد کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اجتہاد کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ سب سے زیادہ ان لوگوں کو ہنگامہ اسی سے ہوتا ہے۔ اچھا جملہ سن، اجتہاد کا مطلب سمجھتے ہی نہیں پہلے آپ لوگ؟ یہ ایسے جملے کبھی کبھی استعمال کرتے ہیں کہ عوام پریشان ہو جائے۔ اجتہاد کے معنی ہوتا ہے دماغ لگا کے مسائل نکالنا، علت وغیرہ سب وہ علمی گفتگو ہے، بس آسان لفظوں میں سمجھے، دلائل سے مسائل کو کیا ہے نکالنا۔ بولے قرآن و حدیث میں موجود ہے تو پھر اجتہاد کر کے کیوں نکالتے؟ ارے خدا کا شکر ہے ہمارا امام نکالتا ہے تو امام اعظم ہے، لیکن تمہارے یہاں تو جاہل بھی مسائل نکالتے ہیں۔ صحیح بات ہے کہ نہیں؟ کون کون نکالتا ہے؟ ان کے یہاں بچہ پیدا ہوتا ہے امام بخاری سے کم نہیں ہوتا، بلا رہا کہ امام بخاری کے برابر بیٹھا دیں گے۔ ارے امام بخاری کے برابر پہنچنے کے لیے بہت کچھ کرنا پڑے گا، بڑی قربانیاں دی ہیں امام بخاری نے۔ ارے اتنی بڑی قربانی دی، جب بھی کوئی حدیث لکھتے تو لکھنے سے پہلے غسل فرماتے، وضو فرما رہے ہیں، استخارہ کر کے اس حدیث پاک کو لکھتے ہیں، اور تمہارے یہاں تو بے وضو بھی حدیث سنا سکتے ہیں۔ سمجھے کہ نہیں؟ بہرحال تو کہا اب اجتہاد کرنے کی کیا ضرورت ہے، اس پر حدیث میں پیش کروں، اس سے پہلے ایک بار آپ جھوم کر درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی الکلام ابنہ الکریم بارک وسلم ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو اجتہاد کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ڈائریکٹ ان کا یہ جملہ رہتا ہے۔ سنیں حدیث، یہ حدیث پاک ابو داؤد شریف، اور یاد رکھے میں نے دیکھا ہے جتنی حدیثیں ان کے خلاف جائیں گی تحقیق کرنے پہ معلوم ہوتا ہے وہ حدیث صحیح ہے، لیکن البانی نے اس کو ضعیف لکھا ہے، اور البانی ان کا پکا امام، پکا امام البانی نے لکھ دیا، بولے تو پتھر کی لکیر۔ ارے بابا تمہارے یہاں تو تقلید نہیں ہوتی تو تم کیوں ابن تیمیہ کی تقلید کرتے؟ تم کیوں البانی کی تقلید پہ ضعیف لکھے دے رہے اس کو؟ تو سنیں حدیث پاک ابو داؤد شریف حدیث نمبر 3592۔ چنانچہ اس حدیث پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کا قاضی بنا کر بھیجا تو جب وہ جانے لگے حضور نے ارشاد فرمایا کیفا تقضی یا معاذ، اے معاذ کیسے فاصلہ کرو گے جب تمہارے سامنے کوئی مسئلہ درپیش ہوگا؟ انہوں نے کہا اقضی بکتاب اللہ، میں کتاب اللہ سے فیصلہ کروں گا۔ حضور نے فرمایا فإن لم تجد فی کتاب اللہ، اگر تم کتاب اللہ میں نہ پا سکے تب، جملہ سنیں، فإن لم تجد، نہ پا سکے تب۔ ارے قرآن کے اندر تو ہر چیز کا بیان ہے نا، ہر چیز کا بیان ہے نا۔ قرآن سب سے زیادہ صحابہ نے سمجھا کہ ہم نے سمجھا؟
ارے بولو نا یار، ہم لوگ سنی لوگ ڈرتے ہیں کبھی کبھی بولنے میں، ایسا لگتا ہے. نہیں ڈرو مت، بولو. سب سے زیادہ قرآن کس نے سمجھا؟ لیکن ان صحابی میں سے صحابہ کی دو کیٹیگری، کچھ مجتہد صحابہ ہیں اور کچھ مقلد صحابہ ہیں، جیسا کہ علامہ ابن حمام نے شریفۃ القدیر کے اندر لکھا ہے. تو مجتہد صحابہ کرام میں سے حضرت معاذ ابن جبل بھی ہیں. تو آقا علیہ السلام نے ان سے فرمایا یا معاذ کیف تقضی اذا عرض لک قضاء، جب کوئی فیصلہ تمہارے سامنے معاملہ آئے گا تو کیسا فیصلہ کرو گے؟ انہوں نے کہا اقضی بکتاب اللہ، میں کتاب اللہ سے فیصلہ کروں گا، قرآن سے فیصلہ کروں گا. حضور نے فرمایا فإن لم تجد فی کتاب اللہ، اگر کتاب اللہ میں نہ پا سکے تب. اے یار کتاب اللہ میں نہ پا سکے، کس نے کہا؟ حضور نے فرمایا نا. کیا حضور کو نہیں معلوم کہ سب کچھ ہے؟ ہم تو کہتے ہیں مصطفیٰ کو وہ معلوم کہ اللہ تعالیٰ نے جو عطا فرمایا سب معلوم ہے یار. قرآن میں سب معلوم ہے، قرآن میں ہر چیز کا تذکرہ، مصطفیٰ کو سب معلوم، پھر بھی فرماتے ہیں اگر نہ پا سکے تب. تو حضور نے فرمایا ان سے ہے، لیکن کنایا کدھر اور ہے. اس کو کہتے ہیں بلاغت میں تعریض غیر مخاطب. کیا کہتے ہیں بلاغت میں؟ تعریض غیر مخاطب. جو مخاطب ان کے علاوہ دوسرے کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، کیونکہ آقا کو معلوم تھا 14 صدی بعد یہ پیدا ہونے والا ہے، یہ فتنہ آئے گا. تو مصطفیٰ نے بہت پہلے حل فرما دیا. اگر نہ پا سکے تب انہوں نے کہا فبسنت رسول اللہ، تو اللہ کے رسول کی سنت سے فیصلہ کر دوں گا. حضور نے فرمایا فإن لم تجد فی سنت رسول اللہ ولا فی کتاب اللہ، اگر تم اللہ کی کتاب میں نہ پا سکے اور نہ میری سنت میں پا سکے، اللہ کے رسول کی سنت میں. حضور نے کیا فرمایا؟ اللہ کے رسول کی کہا. حضور نے کہا میں یہ ہوں تو بولو. ارے حضور نے یہ بھی تو فرمایا اللہ کے رسول کی سنت میں. خود اپنے کو رسول بھی تو حضور نے کہا. اگر تم کتاب میں نہ پاؤ، سنت میں نہ پاؤ تو کیا کرو گے؟ ان کا جملہ سنیں. ان کا جملہ کیا تھا؟ وہ کہتے ہیں استحدو برائی ولا آلو، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی رائے سے مسئلہ نکالوں گا، کوتاہی نہیں کروں گا. کیا کروں گا؟ میں اپنی رائے سے مسئلہ نکالوں گا، کوتاہی نہیں کروں گا. حضور کو ناراضگی کا اظہار کرنا چاہیے. ارے قرآن موجود ہے، حدیث موجود ہے اور میں حیات ہوں، تم کیسے مسئلے نکالو گے؟ کیسے نکالو گے؟ لیکن آقا کیا فرماتے ہیں؟ فضرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدرہ، حضور نے اپنے ہاتھ کو ان کے سینے پر مارا. اور حضور کا مارنا علم و معرفت کو عطا فرمانا ہے. کبھی ابو ہریرہ کو مار دیا تو کثیر الروایہ صحابی بنا دیا، حافظہ عطا کر دیا. حضور نے سینے پہ ہاتھ مارا اور فرمایا الحمدللہ الذی وفق رسول اللہ لما یرضی رسول اللہ، تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے اپنے رسول کے قاصد کو اس چیز کی توفیق عطا فرمائی جس سے اللہ کا رسول خوش ہوتا ہے. ارے بابا اب یہاں پہ بتاؤ، قرآن میں ہر چیز کا بیان ہے، حدیث میں ہر چیز کا بیان ہے، پھر بھی حضور نے فرمایا اگر نہ پاؤ تو معلوم یہ ہوا ہر آدمی کی کیپیسٹی نہیں ہے پانے کی. اور پھر تو ان کے یہاں عالم کے پاس جانے کی ضرورت بھی نہیں ہے. بولتے نا عالم کے یہاں جانے کی ضرورت نہیں ہے. تو ترجمہ پڑھو. بولا ترجمہ کس نے کر دیا بابا؟ ترجمہ کرنے والا کیا کوئی جاہل تھا یا عالم تھا؟ اگر عالم تھا تو عالم کے پاس جانے کی ضرورت پڑے گی نہیں پڑے؟ پڑ گئی. تو تمہارا یہ جملہ غلط ہو گیا، عالم کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے. اور اگر تم یہ کہتے ہو جاہل تھا تو ہم تو پہلے سے بتا رہے ہیں تمہارے یہاں جتنے عالم ہیں سب جاہل ہیں. تم کو تو آج معلوم پڑا ہے. اچھا ایک بات اور، حضور نے خوشی کا اظہار فرمایا نا اجتہاد پہ. بولو نا خوشی کا اظہار ہے کہ نہیں؟ بڑھیا اظہار فرمایا. تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے اپنے رسول کے قاصد کو اس کی توفیق عطا فرمائی جس سے اللہ کا رسول خوش ہوتا ہے نا. معلوم یہ ہوا ہمارے امام نے قرآن و حدیث سے نکالا تو اللہ کے رسول کو خوش کرنے کے لیے نکالا ہے نا. اچھا ایک بات اور، اب امام کی ضرورت کیوں ہے یہ بھی سمجھو. قرآن ہے تو امام کی ضرورت کیا ہے؟ بہت علمی گفتگو ہے، سمجھنے کی کوشش کریں. ایک قرآن کی آیت پیش کر رہا ہوں میں. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وہ عورتیں جن کو 3 طلاق دے دی گئی، ابھی 3 طلاق کوئی بڑے خوش ہیں، بڑے خوش ہیں. لیکن یاد رکھیں اسلام الحمدللہ
جو پیغمبر اعظم نے قانون عطا فرمایا مسلمان اسی قانون پہ عمل کرے گا، وہی قانون ہمارے لیے قانون ہے نا۔ بہرحال بڑے خوش ہے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، 3 طلاق دے دی گئی تو 3 قروء تک انتظار کریں۔ کتنے قروء تک؟ قروء اب یہاں رکھیں، آپ کو تو معلوم ہے عدت کتنے دن کی ہوتی ہے؟ 3 مہینہ۔ اگر عورت کو MC آتی ہو تو 3 MC۔ حنفیوں کے یہاں MC کو عربی میں کہتے ہیں، اردو میں حیض۔ کیا کہا جاتا ہے؟ حیض۔ اور MC کے علاوہ جو پیریڈ ہے، زمانہ ہے عورت کا، اس کو کہتے ہیں طہر، پاکی کا زمانہ۔ اب قروء کا کیا معنی ہوتا ہے؟ لغت اٹھا کے دیکھ لو آپ، لغت میں پاکی بھی ہے ناپاکی بھی ہے۔ قروء کا معنی حیض بھی ہے، طہر بھی ہے، پاکی بھی ہے، ناپاکی بھی۔ کہا قرآن پہ کیسے عمل کریں؟ اب مان لیجئے کسی آدمی نے اپنی بیوی کو طلاق دے دیا، اس میں اب اس کے بعد یہ پاکی ہے، یہ ناپاکی، پھر یہ پاکی، پھر یہ ناپاکی، پھر یہ پاکی، پھر ناپاکی۔ اب بتاؤ یہاں پر دیا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ 3 قروء تک عدت گزارے۔ قروء کا معنی پاکی بھی ہے ناپاکی بھی ہے۔ یہ پاکی تھی، ہے نا، یہ پاکی، یہ ناپاکی، یہ ناپاکی، یہی عدت پوری ہوگی نا۔ 3 ہو گئے نا، 1 2 3، عدت یہی پوری ہو رہی ہے آ کے۔ اور اگر ناپاکی مراد لیے تو عدت یہاں پاکی مراد لیں تو 3 کہاں؟ 3 یہاں پر کچھ تو گزرا تھا، کچھ تو گزر گیا تھا۔ اگر اس کا شمار کرتے ہو تو 2.5 ہوگا، اور اگر شمار نہیں کرتے ہو تو بابا 3 سوا 3 پونے 4 ہو جائے گا۔ کچھ سمجھنا علمی گفتگو ہے تو آسان ہے نا۔ تو پاکی بھی ہے ناپاکی بھی ہے۔ کہا بابا قرآن سمجھے کیسے؟ دونوں معنی ہیں۔ تو کہا امام شافعی نے فرما دیا ہم تو پاکی مراد لیتے ہیں، امام اعظم نے فرما دیا ہم تو ناپاکی لیتے ہیں۔ تو کہا قرآن سمجھنا ہے تو امام اعظم کے پاس جانا پڑے گا، قرآن سمجھنا ہے تو امام شافعی کے پاس جانا پڑے گا۔ ہم قرآن سمجھنے کے لیے امام اعظم کا سہارا لیتے ہیں۔ قرآن سمجھنے کے لیے کس کا سہارا لیتے ہیں؟ ورنہ اگر ان میں دم ہے تو بتا دے کہ کس پہ عمل کریں۔ ان کا ایک لنگڑا عالم ہے، بولتا ہے دونوں صحیح ہے۔ ان کے حقیقت بتانا جو ہے نا گستاخی نہیں ہے، اس لیے بول رہا ہوں، گستاخی نہیں ہے۔ تو اس نے کہا دونوں صحیح، پاکی بھی صحیح ناپاکی بھی صحیح، دونوں بولا۔ اب جب دونوں صحیح ہو گیا تو امام شافعی نے کہا پاکی، امام اعظم نے کہا ناپاکی، اور اس نے کہا دونوں صحیح ہے۔ الحمدللہ امام اعظم بھی صحیح ہیں، امام شافعی بھی صحیح ہیں۔ ہم تو بہت پہلے سے کہہ رہے ہیں سارے امام ہمارے صحیح ہیں۔ سمجھ میں آیا نا؟ تو اماموں کا سہارا کس لیے لیتے ہیں؟ بولو لا یار، قرآن سمجھنے کے لیے۔ ایک مثال دی نا، دوسری مثال لو، یہ بھی بہت ٹف ہے۔ کچھ حدیثوں میں آیا رفع یدین کرو، ہے نا، آقا نے کیا، صحابہ نے کیا، اور کچھ حدیثوں میں آیا رفع یدین نہ کرو۔ اور نہ کرنے پہ تو کبھی بیٹھ کے گفتگو کر سکتے ہیں۔ الحمدللہ ہمارے یہاں جو شافعی مسلک کے بچے ہیں یا شافعی مسلک کے ماننے والے مقلد ہے کوکن پٹے میں، سب رفع یدین کرتے ہیں۔ ہم کو رفع یدین سے جھگڑا نہیں ہے، ہم کو عقیدے کا جھگڑا ہے تم سے، سمجھے کہ نہیں؟ ورنہ ہم امام شافعی کو صحیح مانتے ہیں۔ تو کچھ حدیثوں میں آیا رفع یدین کرنا ہے، کچھ میں آیا کہ نہیں کرنا۔ اب میں تو ہو گیا کنفیوز، حیران کہ کس پہ عمل کروں، اس والی پہ کہ اس والی پہ۔ ہو سکتا ہے ایک ہاتھ سے رفع یدین کروں، ایک سے نہ کروں، تبھی تو دونوں پہ عمل ہوگا۔ تو کہا نہیں، حضور نے دونوں ہاتھ سے یا تو رفع یدین کیا ہے یا دونوں ہاتھ سے نہیں کیا۔ کہا اچھا ایسی بات ہے، ایک والا نہیں چلے گا، تو دونوں ہاتھ سے۔ تو بڑا کنفیوز ہو گیا انسان۔ تو کہا کیا کرنا؟ کہا امام شافعی نے کہا ان حدیثوں کو میں لیتا ہوں جن میں رفع یدین کا حکم ہے۔ حتی امام اعظم حنیفہ نے ان حدیثوں کو لیا جن میں رفع یدین نہ کرنے کا حکم ہے۔ تو معلوم یہ ہوا حدیث سمجھنا ہے تو امام اعظم کے پاس جانا پڑے گا، حدیث سمجھنا ہے تو امام شافعی کے پاس جانا پڑے گا۔ تو امام کا ہم خالی سہارا اور وسیلہ لیتے ہیں، کائے کے والی کائے کے لیے؟ قرآن اور حدیث سمجھنے کے لیے وسیلہ لیتے ہیں۔ ارے تم امام بخاری کے مقلد ہو، لیکن امام بخاری آتے امام شافعی کے مقلد ہیں، سمجھے کہ نہیں آپ؟ تو امام کے پاس ہم کیوں جاتے؟ بات سمجھ میں آئی نا؟ اچھا ایک چیز اور، ان کا جملہ پتا ہے نا، یہ نادان نام نہیں لیں گے، اس کا نام لو تو بلا وجہ ہائی لائٹ ہو جاتا ہے۔ خدا کا شکر ہے غلام مصطفیٰ ہیں، تو آپ اعلیٰ علیہ رحمٰن نے فرمایا کہ اپنے تھوک کو گٹر وغیرہ میں مت ڈالو، کیونکہ تم اس زبان سے اللہ کا ذکر کرتے ہو، رسول اللہ پر درود پڑھتے ہو، تو تمہاری زبان بڑی بابرکت ہے۔
تھوک نکلتا ہے تو برکت والا نکلتا ہے. برکت والی زبان سے کیوں منحوسوں کا نام لیا جائے؟ سمجھے کہ نہیں؟ بڑے منحوس ہے یہ، ان کا نام لو تو زبان سب کیا کہا جائے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک بار جھوم کر پھر درود پاک پڑھیں. صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. ایک اور جملہ، قرآن ہوتے ہوئے حدیث پہ عمل. یہ تو اس نے نہیں کہا، لیکن اس پہ میں بات آئی ہے تو پیش کر دیتا ہوں. ان کے ہاں حدیث اگر قرآن کے خلاف جا رہی ہے تو اس پہ عمل نہیں ہوتا ہے. اب ان سے میں گزارش کرتا ہوں، ان کے یہاں نماز جمع کر کے پڑھی جاتی ہے. عصر کو ظہر کے وقت میں پڑھ سکتے ہیں، عشاء کو مغرب کے وقت میں پڑھ سکتے ہیں. میں کہتا ہوں یہ جو تمہارا طریقہ ہے یہ حدیث قرآن سے ٹکراتی ہے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. اللہ تعالیٰ نے نماز کو فرض کیا تو مومنوں پر وقت باندھا ہوا فریضہ ہے. اللہ نے وقت باندھ دیا تو تم کون ہوتے ہو کھینچ تان کرنے والے؟ سمجھ میں آیا نا؟ تو اگر تمہارا یہ قاعدہ ہے کہ قرآن موجود ہوتے ہوئے حدیث پہ عمل نہیں ہوتا تو بابا یہاں پر عمل کرنا چھوڑ دو، ہے نا؟ اب اس کے علاوہ اس نے امام کی ضرورت کیوں پڑی؟ سمجھ میں آیا نا؟ کائے کے واسطے؟ کائے کے واسطے؟ قرآن و حدیث سمجھنے کے واسطے. اور جہاں صراحتاً قرآن اور حدیث کے الفاظ نہ ہوں تو وہاں پر ان کی تقلید کرنی پڑے گی. جیسے حضرت معاذ ابن جبل نے بتایا کہ میں جاؤں گا اپنی راؤ سے اجتہاد کروں گا. اچھا جو فتویٰ دیں گے اس پہ عمل کرنا کہ نہیں کرنا؟ جو انہوں نے فتویٰ دیا اس پہ عمل کرنا کہ نہیں کرنا؟ تو معلوم یہ ہوا جہاں قرآن حدیث ہے وہ تو ہے ہی ہے، لیکن جہاں صراحتاً قرآن اور حدیث نہ ہو وہاں رائے سے اگر کوئی فتویٰ ملتا ہے تو اس پر عمل ہوگا، ہے نا؟ اس پر کیا ہوگا؟ عمل ہوگا. حدیث سے ملتا ہے. اور اس کے علاوہ اس نادان نے یہ بھی بتایا حضرت عمر نے قرآن پڑھ لیا تو ایمان مل گیا. میں بھی کہتا ہوں قرآن پڑھنے سے ایمان ملتا ہے. قرآن پڑھنے سے کیا ہے؟ ایمان ملتا ہے. میرا بھی یہ عقیدہ ہے. لیکن ایک جملہ اس کا غور کریں. اس نے کیا کہا؟ قرآن پڑھ لیا تو ایمان مل گیا. کسی اور وجہ سے نہیں ملا، قرآن پڑھنے کی وجہ سے ملا. میں بھی کہتا ہوں خدا کا شکر ہے بہت سارے لوگ قرآن پڑھتے ہیں، ایمان مل جاتا ہے. لیکن ذرا حدیث کا مطالعہ کرو. حضرت عمر کا ایمان مصطفیٰ کی بدولت ہے. بخاری مسلم کی حدیث پاک آقا علیہ السلام فرماتے، ترمذی کے اندر بھی ہے، اللہم اعز الاسلام بعمر ابن الخطاب او ابی جہل ابن ہشام. آقا نے فرمایا اے اللہ میرے اسلام کو غلبہ عطا فرما عمر ابن خطاب کے ذریعے سے یا ابو جہل ابن ہشام کے ذریعے سے. حضور نے پہلے حضرت عمر کو بولا تو اللہ تعالیٰ نے ایسا ذریعہ بنا دیا کہ بہنوئی اور بہن کو مارنے گئے، قرآن سن لیا، ذریعہ لگ گیا قرآن کا سننا، اور مصطفیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر مشرف اسلام ہو گیا. جب اسلام لے آئے تو صحابہ نے کہا حضور نے کل ہی تو دعا کی تھی، کل ہی تو کیا کی تھی؟ تو دعائے نبی کی برکت سے ایمان مل گیا. ارے تم کہتے ہو مصطفیٰ کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، اور اس نادان نے کہا بھی ہے بیان میں، لیکن میں کہتا ہوں اللہ نے وہ پاور دیا، مصطفیٰ جو چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ وہ فرماتا ہے. کہا کیسے؟ کہا ایسے کہ آسمان کی طرف دیکھا تو قبلہ بدل گیا. کہا سورج کی طرف انگلی اٹھا دی تو 3 بار لوٹ آیا. کہا اور یہ ان کے یہاں ایک چیز اور کہتے معجزہ دلیل نہیں ہے. معجزہ کیا بولتے؟ معجزہ دلیل. ان سے معجزہ کی تعریف پوچھو، ان سے معجزہ کی کیا پوچھو؟ تعریف پوچھو. تعریف ہی میں پھنس جائیں گے، کیونکہ تعریف میں آیا ضرورت کے وقت نبی کے ہاتھ سے جو عادت کے خلاف بات ثابت ہوتی ہے وہی معجزہ ہوا کرتا ہے. سمجھے کہ نہیں؟ ضرورت کے وقت دلیل جب کوئی مانگے، ارے آقا علیہ السلام سے کہا اگر نبی ہو تو چاند کے 2 ٹکڑے کر دو. کیا کہا؟ نبی ہو تو وہ لوگ جانتے ہیں نبی ٹکڑے کرے گا، غیر نبی تو نبی کے لیے دلیل مانا کہ نہیں مانا معجزہ کو. لیکن یہ نادان تو اللہ تعالیٰ ان نادانوں کی نادانی سے ہم کو بچا لے. ہاں سیقول السفہاء، بیوقوف کہیں گے، ہے نا؟ خدا جب دین لیتا ہے تو عقلیں چھین لیتا ہے. تو واقعتاً عقل معروف ہو چکی ہے. اب اس نے کہا تھا کہ حضور کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا. اس پہ میرا ایک بیان یہیں پر ہو چکا ہے. پھر بھی قرآن کی ایک آیت خالی پیش کرتا ہوں
اور اس سے ایمان تازہ کرتے ہیں ہم لوگ. درود پاک پڑھیں تو آیت کریمہ پیش کروں. صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم. حدیث نہ پیش کرتے ہوئے قرآن کی آیت پیش کر رہا ہوں تاکہ ضعیف وغیرہ کا سسٹم ہی ختم ہو. قرآن کی آیت ڈائریکٹ سنیں, بڑی شاندار آیت کریمہ ہے اور مومنوں کے واسطے تو روح ایمان ہے, غذائے ایمان ہے. قرآن کی ہر آیت ہے لیکن یہ خاص طور سے دیکھیں سورہ اعراف رکوع 9 آیت نمبر 157 پارہ نمبر 9. اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کی صفت یوں بیان فرماتا ہے کہ میرے محبوب کا یہ معاملہ, تورات اور انجیل میں یہ اوصاف بیان کیے گئے کیا, یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر. میرا محبوب ایسا جو لوگوں کو بھلائی کا حکم دے گا اور برائیوں سے روکے گا. بھلائی کا حکم دے گا اور کس سے روکے گا؟ برائیوں سے روکے گا. وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ. اور میرا محبوب ایسا ہوگا جو پاکیزہ چیزوں کو ان کے لیے حلال کرے گا اور خبیث چیزوں کو حرام فرما دے گا. اب یہاں جملہ سنیں, ارے جو پاک ہیں ان کو حلال کرنے کی کیا ضرورت ہے, اور جو خبیث ہیں ان کو حرام کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ تو پہلے سے خبیث ہیں. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا, جو خبیث ہے اس کو میرا محبوب حرام فرمائے گا اور جو پاک ہے ان کو میرا محبوب حلال کرائے گا. تو معلوم یہ ہوا چیز کی خباثت اور چیز کی اچھائی اس کے حرام اور حلال ہونے کے لیے کافی نہیں ہے, بلکہ مصطفیٰ کی زبان سے نکلنا یہ حلال اور حرام ہونے کی دلیل ہے. ارے مصطفیٰ کے چاہنے سے تو حلال ہوتا ہے حرام اور حرام ہوتا ہے. ارے یہ تو آقا کی شان ہے. میں ایک مثال پیش کرتا ہوں امتی کی. اے بابا, ایک عورت ہے, اس سے نکاح شادی لگ گئی آپ کی, ابھی آپ نے قبول نہیں کہا ہے, تو اس سے ملاقات کرنا حرام ہے کہ حلال ہے؟ حرام ہے نا. نکاحی ابھی شادی لگی ہے لیکن امام صاحب نے قبول کرایا, کر لیا قبول, زبان سے نکلا قبول, حلال ہے کہ حرام؟ اب حلال ہو گئی کہ نہیں؟ پہلے حرام تھی, زبان سے نکلا قبول, کہا حلال, کہا حلال ہے, حلال کا زبان سے نکلا طلاق, کہا کیا کو سمجھے. ایک امتی کی زبان میں اتنی پاور, اتنی طاقت کہ اگر زبان سے نکل جائے قبول تو حرام حلال ہو جائے, زبان سے نکل جائے طلاق تو کبھی کبھی حلال حرام ہو جائے, کبھی کبھی حلال ہو جائے حرام ہو جائے. کیونکہ طلاق رجعی ہو تو الگ بات ہوتی ہے, اور اگر طلاق مغلظہ ہو جائے تو حرام ہو جائے. کہا یہ کیسے معلوم ہوا؟ امتی کی زبان میں پاور کس نے دیا؟ کہا امتی کو پاور امتی کے نبی اور امام الانبیاء نے عطا فرمایا. اس نبی نے اپنے امتی کی زبان میں اتنا پاور رکھا ہو, اللہ تعالیٰ نے اس کی زبان میں کتنا پاور رکھا ہے. اس کا اندازہ تو اس آیت کریمہ ہی سے لگائیے آپ کہ اس آیت کریمہ میں اللہ نے کیا فرمایا, چاہے تو حلال کریں اور چاہے تو مصطفیٰ کی زبان ہے یہ. اور بہت ساری باتیں اس کے اندر. یہ نادار ہمیشہ ولیوں کے پیچھے کیوں پڑے رہتے ہیں, میں بڑا پریشان رہتا ہوں. ولیوں کے پیچھے ایک آیت کریمہ پڑھی جو بتوں کے بارے میں, کس کے بارے میں, اس کو فٹ کر دیا ولی کے اوپر. ابھی ان کو ولی اور بت کے بارے میں فرق نہیں معلوم پڑا. خالی میں 2 آیتیں پیش کرتا ہوں فرق بتانے کے لیے, پھر اور حدیثیں پیش کروں گا. بتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارہ, ڈرو اس آگ سے جس کے ایندھن لوگ اور پتھر ہیں. کہا کون سا پتھر؟ کہا حجر اسود بھی پتھر ہے. کہا نا بابا, حجر اسود کو جو چومے گا تو اس کے چومنے کی وہ گواہی دے گا. جعلی چومے تو شرک, حجر اسود چومے تو کیا ہو؟ کہا حجر اسود کو چوما تو شرک نہیں ہوا بلکہ ایمان تازہ ہو گیا. کہا کیسے؟ کہا گناہوں کو کھینچ لیا اس نے, کھینچ لیا, نکال لیا اس نے, ایمان کی گواہی دے گا وہ, حدیث کے اندر آیا. تو کہا پتھر ہیں جس کے ایندھن, تو کہا پتھر سے کون مراد؟ کہا وہ پتھر جس کی پوجا کی جا رہی ہے. کہا اللہ اکبر, وہ پتھر کیسے ہوں گے کہ جہنم کے ایندھن بنیں گے؟ کہا اللہ کے ولیوں کی کیا شان, تو بہت مشہور آیت کریمہ الا ان اولیاء اللہ
اللہ کے ولیوں کو کوئی خوف نہیں، کوئی غم نہیں ہے۔ ارے ولیوں کو خوف اور غم نہیں ہوتا، لیکن پتھروں کو غم ہوتا ہے جن کی پوجا ہوتی ہے۔ روضے محشر وہ بھی جا کے جلیں گے۔ معلوم یہ ہوا اولیاء جو ہوتے ہیں ان کو بڑا رتبہ ملا، اور جو پتھر ہیں معبودان باطلا ان کو جہنم میں جلنا پڑا۔ فرق معلوم ہوا کہ نہیں؟ تو کہا نہیں بابا کچھ لوگ ولیوں کی پوجا کرتے ہیں، معاذ اللہ، زور سے بولو نا، کیا؟ ہاں بولے ولیوں کی پوجا کرتے، ولی کی پوجا کرتے ہیں کہ ولی کا مجسمہ بناتے ہیں؟ اچھا میں الگ ہوں، میرا فوٹو الگ ہے، فرق سمجھ رہے ہیں؟ میں الگ ہوں، میرا فوٹو کیا ہے؟ الگ ہے۔ میں رہوں تو رحمت کے ہو سکتا ہے فرشتے آ جائیں، کیونکہ میں اتنا اچھا تو ہوں نہیں، اللہ تعالیٰ مجھے اچھا بننے کی توفیق عطا فرما دے، ہے نا؟ تحدیث نعمت کے طور پہ کہتا ہوں کہ مصطفیٰ کا غلام ہوں تو اچھا ہی ہوں گا۔ اے انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ میرے امام نے ہم غلاموں کو مزدہ سنایا، لیکن ایک بات یاد رکھیں، لیکن میرا فوٹو اگر کہیں ہو تو رحمت کے فرشتے آئیں گے؟ نہیں آئیں گے نا؟ کیوں؟ کہا فوٹو ہے، اصل نہیں، کاپی ہے وہ، تو کاپی کی وجہ سے نہیں آئے، تو کہا اس کاپی کا کیا کرنا؟ کہا پھاڑ کے پھینک دینا۔ اچھا اس کو پھاڑے تو مجھے برا لگا کیا؟ نہیں، مجھے اچھا لگا، اچھی بات ہے، پھاڑ ڈالے یار، حرام کام تھا، رحمت کے فرشتے نہیں آ رہے تھے۔ تو کہا ولیوں کی پوجا کرتے کہ ولیوں کے مجسموں کی؟ سمجھنا ہماری بات۔ خدا کا شکر ہے کوئی ولی کی پوجا نہیں کرتا، اگر کوئی کرتا ہوگا تو ہو سکتا ہے ان کے مجسموں کی پوجا کرتا ہو، اور مجسمے کا حکم الگ ہے اور ولیوں کے جسموں کا معاملہ الگ ہے، دونوں کے درمیان فرق ہے، اور جو فرق نہیں جانتا وہی تو بے وقوف ہوتا ہے نا؟ اب سنیں ولیوں کی کیا شان۔ پتھروں کے بارے میں، بتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہ یہ فائدہ پہنچائے نہ نقصان پہنچائے، بلکہ مکھی بیٹھ جائے تو نہ اڑا پائیں، اور میں تو کہتا ہوں کتا ہے تو نہلا کر چلا جائے، سمجھے کہ نہیں؟ لیکن ولیوں کی کیا شان، سنیں حدیث پاک۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث پاک میں ارشاد فرمایا، بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، بڑی لمبی حدیث پاک ہے، لیکن حدیث سے پہلے ایک بات یاد رکھیں، ایک ہوتا ہے قرب اور ایک ہوتا ہے کسی چیز میں داخل ہو جانا۔ میرا لباس میرے قریب ہے کہ نہیں، کہ میرے اندر آ گیا، اور جو میں کھانا کھاتا ہوں اندر، تو جو اندر گیا اس کو بولتے ہیں حلول دخول، اور جو قریب ہے وہ داخل نہیں ہوا، قریب ہے وہ۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے ولیوں کے قریب ہوتا ہے، داخل نہیں ہوتا ان کے اندر، سمجھنا، داخل نہیں ہوتا، قریب ہوتا ہے۔ اور اللہ کے قرب کی وجہ سے ولیوں کی کیا شان ہوتی ہے، سمجھے آپ؟ یہ معبودان باطلہ مکھی نہ اڑائیں، یہ معبودان باطلہ نہ نقصان پہنچائے نہ فائدہ، لیکن اللہ کے ولی کی یہ شان کہ ابو بخاری شریف دوسرا حصہ صفحہ 963، جس کے راوی آتے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان فرماتے ہیں، ان اللہ تعالیٰ قال، حضور نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جس نے میرے ولی سے دشمنی مول لی میں نے اس سے جنگ کا اعلان کر دیا۔ لیکن میں نے دیکھا کہ بتوں کو ابراہیم علیہ السلام نے کلہاڑیوں سے توڑ دیا، تو کہا بتوں کو توڑا جاتا ہے اور ولیوں کو اللہ تعالیٰ مقام بلند عطا فرماتا ہے۔ تو کہا کیا مقام بلند؟ اگر ولیوں سے دشمنی مول لی اللہ جنگ کا اعلان فرماتا ہے۔ کہا سپاہی کون ہے؟ کہا ولیوں کے غلام تو سپاہی ہیں، ہم غلام ہیں تبھی تو لگ گئے کہ ولیوں کی شان میں بولا، نازیبا بولا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے جتنا کام کرتے ہیں ان تمام کاموں میں مجھے فرض کی ادائیگی بہت پسند ہے۔ وَمَا يَزَالُ يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ، آقا فرماتے ہیں نوافل کے ذریعے سے میرا بندہ میرا قرب حاصل کرتا ہے، میرے نزدیک آنے کی کوشش کرتا ہے۔ فَإِذًا أَحْبَبْتُهُ فَكُنْتُ السَّمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، جب میں اس سے محبت کرتا ہوں میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنا کرتا ہے، میں اس کے آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھا کرتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیا کرتا ہے، اور میں اس کے پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلا کرتا ہے۔ اچھا اس حدیث کا مطلب کیا کچھ سمجھے؟ کیا اللہ نے ولیوں کے مقام کو بتایا کہ نہیں بتایا؟ کہ ولیوں کا مقام تو کہ ولی دیتے ہیں تو کون دیتا ہے؟
ارے اللہ نے ہاتھ بن گیا، اچھا جب اللہ ہاتھ بن گیا تو ان کا دینا کس کا دینا ہو؟ لیکن یاد رکھے دخول نہیں ہوا ہے، دخول قرب ملا ہے ولیوں کو۔ اس کی مثال بہت شاندار انداز میں دی جاتی ہے، جیسے لوہے آگ ہے، آگ ہے، آگ گرم ہوتی ہے، آگ جلاتی، لیکن لوہا جلاتا ہے۔ لوہے کو آگ کے قریب کر دو تو جو آگ کا کام ہوتا ہے وہ کام لوہا کرنے لگتا ہے۔ کہا اچھا آگ کے قریب ہو گیا تو آگ کی صفت لوہے کے اندر آ گئی؟ کہا ہاں بابا، قرب کی وجہ سے آ گئی اس کے اندر۔ کہا اللہ تعالیٰ کے قریبی ہو گئے ولی تو جو اللہ تعالیٰ کے اوصاف، اللہ تعالیٰ نے ان اوصاف کو ان کو عطا فرمایا۔ سمجھے کہ نہیں آپ؟ اور معبودان باطلہ کو کیا کیا؟ توڑو پھوڑو، جہنم میں جلانا ہے ان کو، سب فرمایا کہ نہیں؟ تو ولی اور معبودان باطلہ میں فرق ہے کہ نہیں فرق ہے؟ اور اگر کوئی پوجا کرتا ہے تو کس کی کرتا ہے؟ مجسمے کی۔ کس کی پوجا کرتا ہے؟ ولی کی کوئی پوجا نہیں کرتا۔ الحمدللہ ہمارے یہاں تو اللہ کے علاوہ کسی اور کی پوجا ہوتی ہی نہیں۔ یہ بریلیوں کی شان ہے، اہل سنت والجماعت کی پہچان ہے کہ سر جھکتا ہے تو صرف خدا کی بارگاہ میں جھکتا ہے، اور اگر ادب کرتے ہیں تو سب سے زیادہ اللہ کے نیک بندوں کی ادب کرتے ہیں، اللہ کا ادب کرتے ہیں۔ سمجھے کہ نہیں آپ؟ اب اس نے اور بھی باتیں کہی ہیں، ان باتوں میں سے کچھ باتیں ایسی ہیں جو اکثر ریپیٹ ہوتی رہتی ہیں۔ یہ 40 کے چکر میں بڑے پریشان رہتے ہیں۔ 40 کے بارے میں ایک ہمارے بزرگ عالم ہیں، انہوں نے کہا کہ حضرت عمر 40 کے خلاف تھے۔ یاد رکھنا، ایصال ثواب کے خلاف نہیں، کس کے خلاف تھے؟ 40 کے خلاف۔ تو کہا 40 کے خلاف وہ تھے، مصطفیٰ نے دعا فرمائی، وہ 40 کی تائید کرنے لگے۔ تو کہا اور یہ لوگ بولتے یہ 40 کے خلاف، تو عادت کے خلاف، ایصال ثواب کے خلاف یہ بھی نہیں ہے۔ ان کے یہاں بھی ایصال ثواب ہوتا ہے، لیکن سب نہیں، کچھ مجتہد زیادہ اچھے ہیں ان کے یہاں، اتنا زبردست اجتہاد کرتے ہیں کہ اس کا تعلق نہ قرآن سے ہوتا ہے نہ حدیث سے ہوتا ہے۔ اتنے اچھے مجتہد ہیں ان کے یہاں بھی کچھ۔ تو ایصال ثواب کے کچھ ان کے یہاں مخالف ہے، کچھ نہیں ہے۔ صدیق حسن بھوپالی تو بہت زیادہ ایصال ثواب کا قائل ہے نا، بہت زیادہ قائل ہے، اس کی کتابوں میں ہے نا۔ تو 40 کے خلاف، لیکن اللہ تعالیٰ کو 40 کا عدد پسند ہے اور حضور کو پسند ہے، تبھی 40 کے لیے دعا کر رہے ہیں عمر کو۔ اب سنیں اور حدیث 40 پہ، یہ حدیث پاک مسلم شریف کے اندر ہے، یاد رکھیں۔ خالی لفظ 40ویں پہ گفتگو ہو رہی ہے، ایصال ثواب پہ نہیں ہو رہی ہے، ورنہ ایصال ثواب پہ تو میرا رسالہ اور ہمارے بزرگوں کے بہت سارے رسالے موجود ہیں جو قرآن و حدیث کی آیات اور حدیث سے مزین ہے۔ سنیں مسلم شریف دوسرا حصہ صفحہ 333، راوی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم کو آقا علیہ السلام نے بتایا، جو صادق بھی ہے مصدوق بھی ہے، کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا ان احدکم یجمع خلقہ فی بطن امی 40 یوما۔ آقا فرماتے تم میں سے ہر ایک کی خلقت کو، نطفے کو اس کی ماں کے پیٹ میں 40 دن جمع کیا جاتا ہے۔ کتنے دن؟ 40 دن جمع کیا جاتا ہے، خالی نطفہ تھا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس کو علقہ بنا دیتا ہے، جمع ہوا خون، جمع ہوا خون بنا دیتا ہے، 40 دن خون رہتا ہے۔ پھر اس کے بعد جب تیسرا چلہ آتا ہے، تیسرا 40واں آتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جو ہے گوشت کا لوتھڑا بنا دیتا ہے۔ پھر جب 120 دن پورے ہوتے، 3 چلے پورے ہوتے ہیں، 3 40 میں پورے ہوتے ہیں، تب اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتے کو بھیجتا ہے ماں کے پیٹ میں۔ کہاں پہ؟ ماں کے پیٹ میں فرشتہ کیسے آتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ کہا فرشتہ آ گیا، کیسے بھیجا؟ اللہ تعالیٰ نے بھیجا۔ کہا فرشتہ یہ حضور کا امتی ہے، وہ سمجھے؟ حضور کا امتی ہے۔ جب امتی کا یہ عالم ہے تو نبی کا عالم کیا ہوگا، ہے نا؟ تو کہا آتے ہیں، اس کے بعد روح پھونکتا ہے، روح پھونکنے کے بعد 4 کلمات کو لکھ دیتا ہے۔ نمبر 1 روزی کو لکھتا ہے کہ یہ کیا کمائے گا، اور یہ بھی لکھتا ہے کہ کہاں مرے گا، کب مرے گا، اور یہ بھی لکھتا ہے کیا کرے گا، یہ بھی لکھتا ہے کہ کیسا ہوگا، شقی ہوگا، سعید ہوگا، نکبت ہوگا، بدبخت ہوگا۔ فرشتے کو معلوم ہے کہ نہیں معلوم؟ یہ 4 باتیں بولو، معلوم ہے کہ نہیں معلوم؟ کہا فرشتے کو معلوم ہے 4 باتیں۔ کہا یہ تو علوم خمسہ میں سے 4 ہیں۔ کہا فرشتے کو معلوم ہے تو جو فرشتہ میرے نبی کا امتی ہے، جب اس کو معلوم ہے تو امام الانبیاء کو کیوں نہیں، ہے نا؟ اچھا اس میں 3 چلے آئے کہ نہیں 40 میں؟
حالت بدلنے میں اللہ تعالیٰ نے 40ویں کو پسند کیا کہ نہیں پسند کیا؟ میری گفتگو خالی لفظ 40 پہ ہے، ایصال ثواب پہ نہیں ہے، یاد رکھنا۔ ایصال ثواب پہ بہت ساری حدیثیں بعد میں پیش کی جائیں گی۔ تو لفظ 40 رب کو پسند، تو کہا سنیوں کو تو وہی پسند جو رب کو پسند ہے، کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں دو۔ ہم سنیوں کی تو یہ شان، یہ مقام، اور بہت ساری گفتگو علم غیب پر اس نادان نے گفتگو کی ہے۔ وقت کافی تیزی سے چل رہا ہے اور آپ لوگ لگ رہا ہے سننے کے موڈ میں بھی ہیں، تو سناؤں گا انشاءاللہ۔ ایک بار جھوم کر درود پاک پڑھیں، صلی اللہ علی نبی الامی کی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ علم غیب کے چکر میں اتنے پریشان رہتے ہیں، اتنے پریشان رہتے ہیں، اتنی کمزور ان کی توحید ہے پوچھو مت۔ اور کما حقو توحید بھی صحیح نہیں کہ اللہ تبارک و تعالی واحد ہے، جس کو بے عیب ماننا ایمان کا حصہ ہے۔ بے عیب ماننا کیا ہے؟ ایمان کا حصہ، لیکن جھوٹ بولنے پہ قادر ان کے یہاں معاذ اللہ۔ تو توحید تو ٹوٹی گئی نا بابا، ہے نا؟ پھر بھی لیکن اگر سنی کرے تو ہنگامہ۔ اس پہ ایک حدیث پیش کی تھی اس نادان نے، اور اکثر یاد رکھے جو بیان میں گئے تھے ان کو معلوم ہوگا، اور ان کے جو ماننے والے ان کو بھی معلوم ہوگا۔ 3-4 سے زیادہ حوالے نہیں دیے اس نے۔ اچھا یہ بتاؤ ابھی تک جتنی گفتگو ہوئی حوالوں سے ہوئی کہ نہیں؟ خالی یہ تحدیث نعمت کے طور پہ بول رہا ہوں میں، یہ بتانے کے لیے کہ یہ جاہل ہوتے ہیں، سنی ہی عالم ہوتا ہے۔ جو سنی عالم ہوتا ہے وہی عالم ہوتا ہے، ورنہ یہ جاہل ہوتے ہیں۔ اور پھر بھی عوام کو بتائیں گے سنی کچھ بتاتے نہیں۔ ارے سنی تو وہ بتاتے جو تم نہیں بتاتے ہو، تم کو حقیقت معلوم ہے، چھپاتے ہو تم۔ جب تمہاری ضرورت پڑتی ہے تو پیش کرتے ہو، نہ نہیں پیش کرتے ہو۔ سنیوں کا معاملہ یہ کہ کھلی کتاب ہے، بالکل ہے نا، کھلی کتاب۔ تو یہ ایک حدیث پیش کیے، وہ حدیث مشکات شریف کے اندر بھی ہے، بخاری کے حوالے سے لکھی گئی۔ وہ حدیث سن لیں، حضرت ربیع ابن بنت معوذ بن افرا، مشکات کے اندر ہے۔ اس نے حوالہ بھی نہیں بتایا تھا، یاد رکھیں میں حوالہ بتایا دیتا ہوں۔ ان کو حوالہ یاد ہی نہیں رہتا، کہاں سے یاد کریں گے؟ بکواس کرنے سے فرصت ملے تو حوالہ یاد رہے، کتاب کا مطالعہ کریں۔ مشکات شریف تو صفحہ 271، اس کے اندر ربیع بنت معوذ بن افرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے مروی ہے کہ آقا علیہ السلام میرے گھر تشریف لائے جس وقت میری شادی ہوئی، شب زفاف کا موقع تھا۔ تو اس وقت آیا آقا علیہ السلام، آنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے یہاں فراش پہ بیٹھ گئے۔ فراش یعنی بولتے بچھونے کو، بچھونے پہ بیٹھ گئے، گدے پہ بیٹھ گئے جیسے کہ ہم لوگ بیٹھتے ہیں۔ پھر فرماتی ہیں فجعلت جویریات لنا یضربن بالدف، تو کچھ بچیاں دف بجانے لگیں، اور دف بجا کر بچیاں ذکر کرنے لگیں ان لوگوں کا جن کا جو شہید ہوئے تھے غزوہ بدر میں۔ ان کس کا چرچا کرنے لگی؟ غزوہ بدر میں جو لوگ شہید ہوئے تھے، جو صحابہ کرام انصار صحابہ، تو ان کا ذکر کرنے لگی۔ اس کے بعد آقا علیہ السلام کے بارے میں کیا کہتی معلوم؟ کیا کہتی معلوم؟ اذ قالت احداہن، ان میں سے ایک نے کہا وفینا نبی یعلم ما فی غد، ہم میں سے وہ نبی ہیں جو کل کے بارے میں جانتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعی ہادی، اس کو چھوڑ دو، اس کو چھوڑو۔ قولی بالذی کنتی تقولین، ارے وہی کہو جو تم کہہ رہی تھی۔ اس سے نتیجہ نکال دیے کہ حضور نے کیا فرمایا؟ اسے چھوڑ دو۔ کیا فرمایا؟ زور سے بولو، کیا فرمایا؟ چھوڑ دو۔ یہ فرمایا کہ عقیدہ مت بناؤ، فرمایا چھوڑ دو، جو کہہ رہی تھی وہی کہو، کیونکہ وہ اپنے شہداء کا تذکرہ کر رہی تھی۔ تو آقا علیہ السلام شہداء کا تذکرہ سننا چاہتے تھے، اس لیے آقا نے فرمایا میرا چرچا مت کرو، ذرا میرے شہداء کا چرچا کر دو۔ تو آقا علیہ السلام نے شہداء کا چرچا کروایا، ورنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تو وہ معلوم ہے جو اللہ نے سب کچھ عطا فرمایا۔ اب اس پہ ایک بڑی علمی گفتگو کرنے جا رہا ہوں، اگر کوئی ان کا عالم ہو، اگر، ورنہ ان کے ہاں تو عالم کے ہاں جانا ہی منع ہے نا، ان کے ہاں عالم کے پاس جانا کیا ہے؟ منع۔ اگر ان کا کوئی عالم سنتا ہے تو گرامر سنیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک آیت میں فرمایا، ایک آیت کا جز ہے بڑی مشہور ہے، وَعَلَّمَكَ، اس کو علمی انداز میں سمجھیں، ترجمہ بہت سنتے ہیں آپ لوگ، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اتنا بس لے۔ تو علامہ باب تفعیل سے صیغہ واحد مذکر غائب ہے،
بڑی ٹف گفتگو ہو گئی، سنیوں نے ابھی تو سنا نہیں تھا یہ سب کیا ہے۔ بہرحال بچے ہمارے ماشاءاللہ دو چار بیٹھے ہیں، ہم لوگ تو مدرسے کے جانتے ہی ہیں۔ تو علمہ یہ باب تفعیل سے آیا ہے، جس کا معنی ہوگا اس نے علم دیا، کیونکہ باب تفعیل کی خاصیت ماخذ دینا۔ ماخذ کیا ہے؟ دینا۔ تو علمہ کا ماخذ علم ہے، تو علمہ اس نے علم دیا۔ کہا کس کو دیا؟ کہا کا آپ کو۔ علمہ کا مفعول بھی اول، اس نے علم دیا کس کو؟ کہا آپ کو۔ کا مفعول بھی اول، ما لم تکن تعلم، یہ پورا جملہ جا کے بنے گا مفعول بھی دوم۔ جن چیزوں کو آپ نہیں جانتے تھے، جن چیزوں کو آپ نہیں جانتے تھے، اس نے آپ کو ان چیزوں کا علم عطا فرما دیا۔ اچھا، آپ جن چیزوں کو نہیں جانتے دو طریقے کے ہو گئے۔ لفظ ما عموم ہے، ایک غائب ہو گئے، ایک شاہد ہو گئے۔ جو نہیں جانتے تھے لفظ ما، اگر کوئی عالم سن رہا ہوگا ان کا تو دل پہ ہاتھ رکھ کے وہ غور کرے کہ مولانا کیا کہہ رہے ہیں۔ معلوم پڑے گا کہ لفظ ما عموم کے لیے آتا ہے، غائب کو بھی شامل ہے، شاہد کو بھی شامل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس نے آپ کو، یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کو علم دے دیا کن چیزوں کا؟ ان تمام چیزوں کا جو آپ نہیں جانتے تھے۔ کہا کون کون ہے؟ کہا غیب میں سے جو نہیں جانتے تھے اور شاہد میں سے جو نہیں جانتے تھے، اللہ تعالیٰ نے سب کا علم آپ کو عطا فرما دیا۔ اب ان کے یہاں تو قاعدہ ہے جب قرآن کی آیت موجود ہو تو حدیث پر عمل، یہ حدیث تو ان کو پیش کرنے کا حق ہی نہیں بنتا، سمجھے کہ نہیں آپ؟ یہ حدیث پیش کرنے کا تو حق ہی نہیں بنتا، کیونکہ ان کے یہاں قاعدہ ہے قرآن کی آیت ہے تو حدیث نہیں پیش کی جائے گی، حدیث پہ عمل نہیں ہوگا۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے فرما دیا میں نے دے دیا، سنیوں نے کہا اللہ نے دے دیا، مصطفیٰ نے لے لیا، ہم نے مان لیا۔ تمہارے یہاں مسئلہ ہے تم قرآن پہ عمل نہیں کرتے۔ تو علمہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ زور سے بولو یار۔ اس نے علم، اور ارتوا سے اور ہاتھ جاؤ تو دے دیا کو کیا بولیں گے؟ عطا کر دیا۔ تو یہی تو سنی کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے مصطفیٰ کو جو علم عطا فرمایا عطا ہی ہے۔ تو اس حدیث کا معاملہ ہوا کہ یہ قرآن کی آیت کے خلاف ہے، ان کے قاعدے کے حساب سے اس پہ عمل نہیں ہونا چاہیے۔ اور ایک جواب کیا ہے؟ آقا علیہ السلام شہداء کی تعریف سننا پسند کر رہے تھے، اس لیے حضور نے فرمایا۔ دوسری بات، ارے یار اللہ کے رسول نے تو دنیا کو سکھایا تواضع کرو، انکساری کرو، من تواضع للہ فقد رفعہ اللہ، تواضع کرو، انکساری کرو، اللہ تعالیٰ بلندی عطا فرمائے گا۔ تو حضور نے عمل کر کے بتایا۔ ارے میرے سامنے میری کیا تعریف کرتے ہو؟ ارے میرے صحابہ کی تعریف کرو، میں عاجزی کرتا ہوں۔ تو آقا علیہ السلام نے عاجزی کر کے بتایا ہے، سمجھے کہ نہیں؟ ورنہ اللہ تعالیٰ نے علم عطا فرمایا، اور اس پہ 5 ہفتے کا میرا بیان ریکارڈنگ میں موجود ہے، اور کسی عالم کا رد ہی ہے جو انہی کا عالم ہے، سمجھے کہ نہیں آپ؟ بہرحال اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ ہم لوگوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور بہت ساری باتیں ہیں جو بتانے کا سوچ رہا تھا، ان میں سے ایک بات اور رہ گئی، یہ وسیلے کے بڑے خلاف رہتے ہیں۔ وسیلے کا انکار کیا اس نے، اور وسیلے کا انکار کرنے کے بعد اس نے کہا دیکھو حضرت عمر نے وسیلے کی آیت سناؤ، حدیث سناؤ، اس سے پہلے ایک بار درود شریف پڑھیں تو مزہ آئے۔ صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ان کے یہاں پہلے ایک قاعدہ ہے، جو قاعدہ میرے پاس کتابیں موجود ہے، جو قاعدہ میں کر رہا ہوں، ان لوگوں نے قاعدہ لکھا ہے، ایسا کتابوں میں لکھا ہے۔ تو ان کے یہاں ایک قاعدہ اور ہے، ان کے یہاں صحابی کی بات دلیل، صحابی کی بات دلیل، جتنے غیر مقلد ہیں سب یہی کہتے ہیں صحابی کی بات دلیل نہیں، کتاب میں لکھا ہے، اور جو کتاب میں لکھ گیا وہ چھپ نہیں سکتا کیونکہ چھپ چکا ہے، چھپتا نہیں ہے وہ۔ تو صحابی کی بات دلیل نہیں ہے تو آ جاؤ باب الاستسقاء بخاری شریف کی حدیث پاک، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب قید پڑا تھا تو حضور کے چچا عباس کا وسیلہ لگایا اور یہ کہا اے مولا پہلے نبی کا وسیلہ لگاتے تھے، تو سیراب کرتا تھا، اب نبی کے چچا کا وسیلہ لگائے، اے اللہ ہم کو سیراب فرما دے۔ تو ان نادانوں نے نتیجہ نکالا، کہا دیکھو حضرت عمر نے حضور کا وسیلہ نہیں لگایا، حضور کے چچا کا وسیلہ لگایا، معلوم یہ ہوا اب حضور کا وسیلہ نہیں چلے گا۔ معاذ اللہ استغفر اللہ۔ ارے تم سے تمہارے یہاں تو یہ حدیث دلیل ہی نہیں ہے، دلیل ہی نہیں بیٹھتی، پھر بھی اگر تم کہتے ہو حضرت عمر نے وسیلے کا ذہن جو ہے دیا
لیکن کس کا؟ چچا کا، تو ہم کہتے ہیں خدا کا شکر ہے، اس سے بھی ہمارا عقیدہ ثابت ہوتا ہے۔ حضرت عمر نے یہ بتایا نبی کا وسیلہ تو لگاتے ہی تھے، اب امت کو معلوم ہو جائے جو اللہ کا ولی ہوتا ہے اس کا بھی وسیلہ لگا کرتا ہے۔ اللہ آ جاؤ، آقا کے وصال فرمانے کے بعد حضور کا وسیلہ لگانا کیسا؟ ڈائریکٹ دوسرے صحابی سے پوچھتے ہیں، حضرت عثمان غنی سے۔ کس سے پوچھتے ہیں؟ ہاں، اگر حضرت عمر کی بات مانتے ہو تو حضرت عثمان غنی کی بھی ماننی پڑے گی، ان کی بھی ماننی پڑے گی۔ حدیث پاک معجم صغیر کے اندر ہے، پہلا حصہ صفحہ 183 اور 184 کے اندر ہے، جس کے راوی حضرت عثمان ابن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ بڑی لمبی حدیث پاک ہے، جس کا حدیث پاک کا خلاصہ یہ ہے، جب دعا آئے گی تو بتاؤں گا میں، کہ ایک شخص حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اپنی ضرورت کے پیش نظر آ جا رہے تھے، بار بار آتے جاتے، حضرت عمر نہ توجہ، حضرت عثمان غنی نہ توجہ دیتے تھے اور نہ التفات فرماتے تھے۔ ارے میں تو کہتا ہوں عثمان غنی کچھ اور دکھانا چاہتے تھے، کچھ اور دکھانا چاہتے تھے، کیونکہ جب کوئی خاموش رہتا ہے اللہ کا بندہ تو کوئی نہ کوئی تعلیم دینا چاہتا ہے۔ حضور نے خاموشی اختیار کی تو اللہ نے آیت نازل فرما دی، اور حضور کی خاموشی کو کچھ اور سمجھ بیٹھے۔ حضور خاموش ہوتے تو صرف اس لیے کہ قرآن آنے والا ہے، ورنہ آقا خاموش نہیں ہوتے۔ کوئی پوچھتا ہے کہ حضور حج ہر سال یا ایک بار، تو آقا نے فرمایا صرف ایک بار، کیوں؟ معلوم آیت نہیں آنے والی، ہم کو بتانا ہے، اس لیے فوراً بتا دیا۔ اور جب ضرورت پڑی تو آقا خاموش رہے، کیونکہ معلوم ہے قرآن کی آیت آنے والی ہے۔ اس پہ حدیثیں ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے، جب لوگ ہجرت کر کے جا رہے تھے تو ابو بکر صدیق نے کہا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی ہجرت کرنا چاہتا ہوں، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر رکو ابھی، تو کہا حضور کیا قرآن کی آیت آنے والی ہے؟ اللہ تعالیٰ حکم دینے والا ہے، بخاری کی حدیث ہے۔ تو آقا علیہ السلام مسکرانے لگے، کوئی جواب نہیں دیا، خاموش رہے نا، خاموش رہے۔ اس کے بعد دوپہر میں تشریف لے گئے، آواز دی ابوبکر صدیق کو، آتے ابوبکر صدیق باہر تشریف لائے، اور آنے کے بعد برجستہ عرض کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا اللہ تعالیٰ نے ہم کو آپ کے ساتھ ہجرت کرنے کا حکم دے دیا؟ حضور نے فرمایا کیسے احساس ہوا؟ کہا حضور میں آپ کا صحابی ہوں، صحابی ہوں، ساتھ میں رہتا ہوں، معلوم ہو گیا۔ تو حضور خاموش رہے تو اللہ تعالیٰ نے اجازت عطا فرمائی۔ معلوم یہ ہوا مصطفیٰ خاموش ہوتے ہیں، اس لیے خاموش ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا پیغام آنے والا ہے، اللہ تعالیٰ میسج دینے والا ہے نا۔ بہرحال تو حضرت عثمان غنی کے پاس جاتا تھا، آتا تھا، لیکن توجہ نہیں دے رہے تھے۔ ان شخص کی ملاقات حضرت عثمان ابن حنیف سے ہو گئی۔ انہوں نے اس کی شکایت کی کہ میں جاتا ہوں حضرت عثمان غنی کے پاس، ملاقات نہیں ہوتی ہے۔ تو کہا کیوں گھبراتے ہو؟ جاؤ وضو خانے پر وضو کر لو، پھر مسجد میں جانا، 2 رکعت نماز پڑھنا۔ کتنی رکعت؟ 2 رکعت نماز پڑھنا، پھر یہ دعا کرنا۔ کون سی؟ اب جو عربی جانتا ہے، اس دعا میں حضور کا وسیلہ بھی لگایا گیا اور حضور سے مدد بھی مانگی گئی ہے۔ کیا الفاظ ہے؟ کہا یہ دعا مانگنا۔ اچھا کس کے زمانے میں واقعہ پیش آ رہا ہے؟ زور سے بولو نا یار۔ ہاں، حضور کے پردہ فرمانے کے بعد ابو بکر خلیفہ ہوئے، عمر خلیفہ ہوئے، پھر عثمان غنی۔ تو حضور کے پردہ فرمانے کے بعد ہے نا، لیکن پردہ فرمانے کے بعد صحابی کا عقیدہ کیسا ہے اور وہابی کا عقیدہ کیسا ہے دیکھ لو آپ۔ تو کہا کہنا اللہم انی اسألک واتوجہ الیک بنبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اتنا کہنا نبی الرحمہ یا محمد انی اتوجہ بک الی ربک فیقضی لی حاجتی وتذکر حاجتک وروح الی حتی روح معک۔ چنانچہ فرماتے جانا وضو خانے پر، وضو کرنا، 2 رکعت نماز پڑھنا، پھر یہ دعا پڑھنا۔ اب دعا کا ترجمہ سنیں، ترجمہ کیا ہے؟ اللہم انی اسألک، اے اللہ میں تجھ سے مانگتا ہوں، وَأَتَوَجَّهُ إِلَيْكَ بِنَبِيِّنَا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نبی رحمہ، اور تیری بارگاہ میں توجہ دیتا ہوں اپنے نبی محمد گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل سے۔ لفظ با گرامر پڑھے ہو تو جانے، کم سے کم ان کو شرح میت عامل پڑھانا چاہیے تو معلوم ہوگا لفظ با کتنے معنی میں آتا ہے۔ یہاں لفظ با استعانت کے لیے آیا کہ اپنے نبی کی مدد سے، اپنے نبی کے وسیلے سے جو رحمت کے نبی ہیں، تیری بارگاہ میں توجہ دیتا ہوں یا محمد۔ کیا کہا؟ کیا کہا؟ ارے زور سے بولو نا یار۔ یا محمد، حضور کے پردہ فرمانے کے بعد لفظ یا سے مصطفیٰ کو پکار رہے ہیں۔
شرک نہیں ہوتا لیکن ان کے یہاں ہو جاتا ہے۔ معلوم یہ ہوا صحابی کے یہاں شرک نہیں ہوتا، وہابی کے یہاں شرک ہوتا ہے۔ تو کہا سنی کون ہے؟ کہا صحابی کا غلام ہے، صحابی کا غلام، اس لیے ہمارے یہاں شرک نہیں اور وہابی کے یہاں شرک ہوتا ہے۔ تو اس کے بعد یا محمد انی اتوجہ بک الی ربک، میں آپ کو آپ کی رب کی بارگاہ میں توجہ دلاتا ہوں، فیقضی لی حاجتی، کہ وہ میری حاجت پوری کر دے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں آپ اپنی حاجت کو ذکر کر دینا، پھر سویرے میرے پاس آنا۔ اپن دونوں ساتھ میں چلیں گے حضرت عثمان غنی کے پاس۔ میں ایک کتاب کو پڑھ رہا تھا، ابن تیمیہ کی کتاب ہے کتاب الوسیلہ، اس میں اس ترجمے میں دھوکہ دیا گیا ہے۔ کیا دیا گیا معلوم؟ پہلے کہہ رہا کہ عثمان ابن حنیف پردہ فرما گئے، پھر کیا کہتا ہے معلوم؟ حضرت عثمان ابن حنیف کے ساتھ میں گئے تھے عثمان غنی کے پاس۔ معاذ اللہ، اتنے بڑے بے وقوف ہے، ترجمہ کرنے والوں کو بھی نہیں سمجھتا کہ پردہ فرما گئے تو کیسے گئے۔ چلو ان کا ترجمہ تھوڑی دیر کے لیے مان بھی لیتے ہیں تو ہمارا عقیدہ ثابت ہو جائے گا کہ حضرت عثمان ابن حنیف پردہ فرمانے کے بعد بھی ان کے ساتھ تشریف لے گئے۔ تمہارا ترجمہ ہی کتاب الوسیلہ اگر تمہارے پاس ہو پڑھ لو جا کے مترجم، اس کے اندر کیا ترجمہ دیا خود معلوم پڑ جائے گا۔ تو کہا میرے ساتھ چلنا، چنانچہ وہ شخص گئے اور ایسا ہی کیا، دعا مانگی، اور دعا مانگنے کے بعد دوسرے دن حضرت عثمان ابن حنیف کے پاس گئے، اور جانے کے بعد پھر اس کے بعد ساتھ میں گئے تو عثمان غنی کے دروازے پہ کھڑے ہوئے، واچمین آیا، بواب آیا، گیٹ کیپر آیا، اور آنے کے بعد اس نے ہاتھ پکڑا اور حضرت عثمان غنی کے پاس پہنچا دیا۔ اللہ اللہ، مسجد میں پڑھ رہے ہیں نماز، مسجد میں لگا رہے ہیں وسیلہ، مسجد میں دعا مانگ رہے ہیں، عثمان غنی کو کس نے بتا دیا؟ کس نے بتایا کہ واچمین آیا ہاتھ پکڑ کے لے گیا؟ اور حضرت عثمان غنی نے ان کو اپنی بازو میں مسند پہ بٹھایا۔ مسند پہ بٹھانے کے بعد فرمایا بتاؤ حاجتک، کیا حاجت ہے، ذکر کر دو۔ حاجت ذکر کی، انہوں نے حاجت پوری کر دی۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا اب جب ضرورت پڑے ڈائریکٹ تم میرے پاس چلے آنا، ڈائریکٹ آ جانا۔ تو ان شخص نے حضرت عثمان ابن حنیف نے کہا کہ یہ کیوں کیا آپ نے، یہ طریقہ کیا ہے؟ تو حضرت عثمان ابن حنیف نے بتایا میں حضور کے پاس موجود تھا، ایک نابینا صحابی آ گئے، انہوں نے حضور سے کہا حضور دعا فرما دیں، اللہ بینائی عطا فرما دے۔ صحابہ کو معلوم ہے مصطفیٰ کی زبان سے نکلے گا مصطفیٰ چاہیں گے تو اللہ تعالیٰ بینائی عطا فرمائے گا، مصطفیٰ چاہیں گے۔ صحابی جانتے ہیں کہ چاہنے سے سب کچھ ہوتا ہے، وہابی نہیں جانتا کہ مصطفیٰ کے چاہنے سے کیا ہوتا ہے نا۔ تو کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرما دے۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا صبر کر لو، پہلے صبر کا ذہن دیا، صبر کرو، معلوم یہ ہوا تکلیف آئے تو پہلے صبر کرو۔ یہی وجہ ہے کہ امام حسین شہید ہو رہے تو مصطفیٰ نے صبر کا ذہن دیا۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام اور امام وہاں پر اماموں کو قتل کیا گیا، جب سنیوں کو مارا گیا، شہید کیا گیا، تو آقا علیہ السلام نے صبر کی تلقین کی ہے، تو صبر کیا لوگوں نے۔ معلوم یہ ہوا حضور کو پہلی پسند یہ ہے کہ صبر کیا جائے، بعد میں اگر ضرورت پڑ جائے تو مصطفیٰ مدد بھی فرماتے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا صبر کر لو تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ کہا نہیں حضور دعا فرما دے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب میں کیا دعا کروں، تم ہی اپنی زبان سے دعا کر لو۔ حضور نے کیا ذہن دیا، ارے میری زبان سے دعا نکلتی ہے قبول ہوتی ہے، ذرا میں اپنے صحابی سے دعا کروا کے یہ بتا دوں کہ میری صحابی کی زبان سے دعا نکلے تو وہ دعا بھی قبول ہو جاتی ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا جا وضو کرنا، 2 رکعت نماز پڑھنا مسجد میں، اور دعا یہ کرنا جس میں حضور کا وسیلہ لگا۔ حضرت عثمان ابن حنیف فرماتے ہیں دعا سے فارغ ہوئے، اللہ تعالیٰ نے بینائی عطا فرما دی۔ مجھے کیا خوف ہو اختر، میرے یاور ہے وہ یاور، بلاؤں کو میری جو خود گرفتار ہے بلا کر دے۔ وہ آقا علیہ السلام۔ اچھا اس سے کیا معلوم ہوا؟ حضور کے پردہ فرمانے کے بعد وسیلہ لگائیں کہ نہ لگائیں؟ اگر حضرت عمر کا قول تمہارے لیے دلیل ہے تو الحمدللہ دلیل ہے، تو عثمان غنی کا طریقہ بھی دلیل ہونا چاہیے۔ ان کے زمانے میں وسیلہ لگا تو معلوم یہ ہوا پردہ فرمانے کے بعد وسیلہ لگانے کا ذہن صحابہ نے دیا۔ اب اس حدیث کو اور حضرت عمر والی حدیث کو ہم ملائیں گے تو سنیوں کا عقیدہ ثابت ہوگا۔ حضرت اس عمر نے مخالفت نہیں کی کہ حضور کا وسیلہ لگایا جائے، بلکہ کیا بتایا،
حضور کا چچا، حضور کے چچا کا وسیلہ لگا رہا ہوں میں، تو اللہ سے اعراض فرما تو نبی کا وسیلہ لگاؤ، وہ بھی چلے گا، اور جو نبی کا غلام ہو جائے، ہمارا آقا ہو جائے، اس کا بھی وسیلہ چلے گا۔ سمجھے کہ نہیں؟ تو دونوں ذہن دیا گیا، دونوں حدیث پہ عمل کرو۔ اور خدا را اگر وسیلے کے تعلق سے گفتگو کرنا ہے تو دونوں حدیثیں پیش کرو، ایک پر مت پیش کرو، کیونکہ ایک پیش کرنا، ایک کو چھوڑنا، یہ تو یہودیوں کا طریقہ ہے، منافقوں کا انداز ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے اَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ، کیا تمہارا معاملہ ایسا ہے کہ بعض کتاب پر ایمان لاتے ہو اور بعض کا انکار کرتے ہو؟ تو تم بعض پر تمہارا ایمان ہے، بعض کا انکار ہے، لیکن مومنوں کا حال یہ کہ جو سن لیا کل آمن باللہ، اللہ نے جو کچھ نازل فرمایا مومن سب پر ایمان رکھتا ہے نا؟ تو دونوں پہ عمل کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ ایسی باتیں تھیں، اگر ایک ایک عنصر پر گفتگو کرتا میں تو ایک ہی پہ خدا کا شکر ہے کہ ایک ایک گھنٹے کا بیان ہوتا، لیکن اشارہ کر کے میں نے سمجھا دیا۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے سے توفیق عطا فرمائے۔ دوران گفتگو غیر شرعی کلمات نکلے ہوں تو توبہ کرتا ہوں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔